نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ثم ادبر واستكبر صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، یہ آیت میں نے آپ کے سامنے اس میں تلاوت کری، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں پھر پلٹا اور تکبر میں جا پڑا، کبر میں جا پڑا۔ یہ آیت اس پس منظر کے اندر کی ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ جب میں آدم کے اندر اپنی روح پھونک دوں تو اس میں تمام فرشتے اور جن سجدے میں گر جانا، لیکن جن نہیں گرا، ابا واستکبر، اس نے تکبر کرا، اناد دکھائی، گھمنڈ کرا۔ تو یہاں پر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ پھر وہ پلٹا اور اس نے تکبر کرا، یعنی اس نے کہا میں کیوں کروں گا یہ کام۔ تو بات سمجھنے کی یہ کہ دو طرح کے گناہ گار ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ گناہ گار ہیں جو کہ اپنی دل کی خواہشات، اپنی مجبوری، حالات، واقعات، صحبت اور اسی طرح سے کسی خاص وجہ سے گناہ کر دیتے ہیں، اور ان کے دل میں پشچاتاپ ہوتا ہے، ان کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں یہ گناہ کر بیٹھا اور یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ جانتے ہیں، بار بار اپنے آپ کو کوستے بھی ہیں کہ میں کمزور ہوں اس لیے میں گناہ کر دیتا ہوں، حالانکہ یہ روش بھی بہت بری ہے کہ بار بار گناہ کرنا۔ دوسرے گناہ گار وہ ہوتے ہیں جو تکبر کی بنیاد پر گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، جوانی ہے، جئیں گے نہیں تو کیا کریں گے، جوانی کے مزے تو ایسے ہی لیے جاتے ہیں، ابھی تو بڑھاپا جب آئے گا تمہاری طرح جی لیں گے۔ یا مسجدوں میں جا کے بیٹھ رہے ہیں، کام ہمارا تھوڑی ہے۔ مساجد میں بیٹھتے تو وہ لوگ ہیں جو کہ اب اپنی زندگی سے گناہ کر کر کے تھک گئے، اب ہمیں بھی کرنے تو تکبر میں گناہ کرتے ہیں۔ میرا مال ہے، میرا پیسہ ہے، اگر میں عیاشی میں پیسہ اڑا رہا ہوں تو میرا پیسہ ہے، میں پٹاخے پھوڑا رہا ہوں، شادی بیاہ کے اندر فضول خرچیاں کر رہا ہوں تو میرا پیسہ ہے، کسی کے باپ کا تھوڑی کھاتا ہوں۔ یعنی تکبر کے اندر آ کے گناہ کرتے ہیں۔ یا زنا بھی کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں ماڈرنزم ہے، یعنی آج کا دور ہے، پتھروں کے دور میں جی رہے ہو تم لوگ۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی یہ دو طرح کے گناہ گار ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہ گناہ کر کے ان کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ میرے نفس مجھ پر غالب آ گیا، میری خواہشات مجھ پر غالب آ گئے، میرے ہاتھ، میری آنکھ، میرے ناک، میرے کان، ان کی لذتیں اور ان کی چاہتیں میرے اوپر غالب آ گئی۔ دوسرے گناہ گار وہ ہوتے ہیں جو تکبر میں کرتے ہیں، حالانکہ آتے تو ان کی چیز بھی، ان کے اوپر بھی یہی چیزیں غالب ہے، دنیا کی محبت ہے، نفس کی خواہشات ہیں نا، لیکن وہ اکڑ دکھاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم، مطلب یعنی ان کے دل میں احساس نہیں ہوتا، ان کا احساس مر جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دلوں کو بہت سخت ناپسند فرماتا ہے۔ ان کے لیے نو ریٹرن والا معاملہ ہوتا ہے، یعنی یہ کبھی پلٹتے نہیں ہیں۔ پھر ان کے دلوں میں آگے بڑھ کے ان کے بارے میں قرآن مجید میں آیا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے، اب یہ نہیں پلٹیں گے، یعنی ان کے اپنے تکبر میں اندھے ہو چکے ہیں۔ تکبر یہی تو ہے کہ حق آ جانے کے بعد اس سے اناد کیا جائے اور جو دوسرے لوگوں کو، وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے، یہی تو ہے تکبر۔ تو حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں جو انسان خواہشات کے زیر آ کے، خواہشات کے چنگل میں پھنس کے کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کے لیے تو امید کرو کہ وہ پلٹ جائے گا، وہ کبھی آ سکتا ہے، امید ہے اس کے لیے، کیونکہ اس نے خواہشات کے چنگل میں آ کے گناہ کیا ہے۔ لیکن جو تکبر میں آ کے گناہ کرتا ہے اس کے معاملے میں ڈرو کہ اب شاید اس کا کوئی راستہ بچا نہیں، کوئی سبیل باقی نہیں ہے۔ تو گناہ، اب ابلیس کے بارے میں جو بات آئی ہے وہ یہی ہوا کہ آدم علیہ السلام سے بھی ایک لغزش ہوئی کہ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، لیکن آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے ظلم کیا اپنے نفس پر، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ تعالیٰ اب تو رحم نہیں کرے گا، تو ہم پر شفقت نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کو غلطی کا احساس تھا، لیکن ان پر لذت غالب آ گئی تھی، اس درخت کی لذت غالب آ گئی تھی جو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا تھا، وسوسہ، یوسوسو فی صدور الناس، یہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، یہ انسانوں میں سے، جنوں میں سے، دونوں میں سے ہو سکتا ہے۔ تو لیکن ابلیس نے جب سجدے سے انکار کرا تو اس نے تکبر کرا، اس نے کیا کرا، ثم ادبر واستکبر، یعنی وہ اٹھا، پلٹا اور گھمنڈ کرا، میں نہیں کرنے والا، اور اللہ سے آرگومنٹ کرنے لگ گیا کہ تم نے مجھے سجدے کا حکم کیسے دے دیا، یہ تو بہت زمین مٹی سے بنا ہے اور اس کو بلندی سے پھینکو تو نیچے گرتی ہے، اور میں آگ سے بنا ہوں، مجھے نیچے سے جلاؤ گے تو بلند ہوتا ہوں، تو میں تو اس سے افضل ہوں۔ اب وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ حکم کس نے دیا، افضلیت کی اور غیر افضلیت کی بات نہیں ہو رہی تھی، یہاں تو حکم کی بات ہو رہی تھی، اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کتنی ہے۔ ہمارا بھی معاملہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم سجدے تو کر رہے ہیں اللہ کے سامنے، اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھ رہے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم تو ایسے ہی کریں گے، ہماری رسم رواج تو ہیں، ہمارے گھر بار کی بندشیں تو یہی ہیں، ہمارے تو برادری میں یہ صحیح ہوتا ہے، ہمارے کاروبار تو ایسے ہی چل سکتا ہے، جھوٹ بول کے سچ میں تو کاروبار کر ہی نہیں سکتے، یہ ساری چیزوں میں بیاض لیے بغیر بھی کوئی زندگی ہے جناب، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور آرگومنٹ دیتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دیا، ابلیس کو اپنی بارگاہ سے روانہ کر دیا، اور آدم علیہ السلام کو یہ منصب عطا کیا کہ وہ بابا آدم کا ان کو منصب ملا کہ آدم جو ہیں وہ تمام جتنے بھی دنیا میں انسان آئیں گے ان کے والد ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پلٹنے والوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے بے قرار رہے، بیٹھا ہے، اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ان سے کوئی رشتہ داری نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جھونکے یا ان کو کہیں کسی بھی بارگاہ سے اپنی مردود قرار دے کے نکال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔